two souls انہوں نے جال سے نکالا, یعنی انہوں نے جال سے نکالا, اس نیٹ سے جس میں وہ ٹریپڈ ہوئے تھے انہوں نے اس میں سے نکالا, اور دعا کر رہے تھے کہ لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہوئے, لیک آف نالج, گمراہ ہوئے یعنی ڈسپرسڈ, سکیٹرڈ ہو گئے اور تباہی کی طرف چلے گئے وہ. سو ہم دیکھتے ہیں which knowledge? Is it worldly knowledge? Is it bodily knowledge? No. Lack of spiritual knowledge which they get from the Holy Bible. یہ جو ہے knowledge, اس کی وجہ سے وہ ٹریپ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ نکل نہیں سک رہے ہیں, چاہے جتنے بھی ورلڈ میں نالج ہو. Unless the knowledge which is mentioned in Proverbs and in this Holy Bible, you can't come out from that trap. جیسے بھائی نے بولا وہ اس نیٹ ورک میں پھنسے ہوئے ہیں. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے لیے کہ خداوند نے مجھے موقع دیا, اور جس طریقے سے میرے عزیز بھائی مسٹر صادق نے بتایا کہ we have to be prepared, کس طریقے سے دلہن جو ہے اس کو تیار ہونا چاہیے. اگر ہم برائڈز ہیں, خداوند کے برائڈ ہیں, are we prepared and ready to be the bride which the bridegroom expects? بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہے, زیور یہ وہ. There are 2 weddings coming, you know. ہمارے اس میں 2 wedding آ رہی ہے اور دونوں ادھر ہیں. تو ان کی منگیتروں سے, فیانسی سے پوچھے کتنی پریپریشن کر رہے ہیں نا. So from that you can come out what is the requirement, what's the preparation, what you need, and how you are going to keep yourself intact and not get trapped in this network of this world, you know. So ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کلام کی طرف آئیں گے کہ ہم ایسی چیزوں سے, ایسی کنفیوژن سے کیسے نکل سکتے. Last Sunday we were anointed. بھائی البرٹ جو ان کے آئے تھے, I mean we all were blessed. اور جب جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ خادم جو ہیں, خادم آپ ہیں, خادم میں ہوں, خادم رابنسن, خادم جو بھی خداوند کا کام چاہے ساز کے ساتھ کرتے ہیں, کلام کے نظریے سے, they are the men of God. اور انہوں نے کہا تھا آپ لوگ نے مہینے میں 1 سنڈے ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ you should release the power of God and bless your people. اور انہوں نے لاسٹ ٹائم جو خداوند نے استعمال کیا, because they are the potter and we are the potter. So one gives and one receives. So ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ میں ریلیز کرتا ہوں, اور کس طریقے سے یہودیوں اور جوز کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے وہ رسم کرتے ہیں. Now we should understand the culture and I wouldn't say the religion, کہ ہم کہاں سے نکلے ہیں, کس میں سے نکلے ہیں, اور ہمارا فوکس جو ہے کس لوگوں پہ, کس جگہ پہ ہونا چاہیے. That's what he was telling us. تو بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں we are Christian, we are separate from the culture and religion and the teaching of the Jews. But we should know that we have come out from that through the Lord Jesus Christ, and we have joined the tribe of Judah through the blood of Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. But the thing is, how to come out if we are still trapped, like the brother says. How to come out. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام اور وہ کیتھولک کا یا دوسرے, in front of God, Baptist, Presbyterian, Catholics, Roman Catholics, Pentecostal, you know, jitne bhi denomination hai, in front of God, in front of the denomination. He goes for the heart and the soul and the mind of the person, that person worship kar raha hai ya nahi. He has the faith in me or not. Chahe wo Catholic ho, chahe wo Protestant ho, چاہے وہ میتھڈسٹ ہو, چاہے جو کچھ بھی ہو, but is he the bride of the Lord Jesus Christ? So amen.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. وہ ہم یہاں پہ آئے ہیں. He knows کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا سوچ رہا ہے. Has everybody come in his presence with the same ambition that he wants? So ہمیں چاہیے جب آئیں تو ذرا خیال سے آئیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ایک ایک دل اور خیالوں کو جانتا ہے. وہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام زندہ و مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بن اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. That is the sword. اور he knows all the heart and the soul and the mind, what's going on. کہ کون سا جو مائنڈ ہے وہ سوچ رہا ہے کہ ابھی گھر میں جا کے یہ کھانا پکانا ہے, یہ کرنا ہے. کون سا ہے کہ میرے جیسا بندہ کہ اس کے بعد رائڈ بھی ہے میرے, پھر ٹینشن ہے کہ صبح اور everything. So when you come in the presence of God, make yourself heart, soul and mind available to God. Amen. Feel his presence. See the worship we had, جس طریقے سے last time worship کی تھی. I give the glory and thanks to Almighty God کہ اس کے بندے آئے, وسیلہ بنایا. That day was appointed from the Lord Jesus Christ. And all the days are appointed by the Lord Jesus Christ. And every Sunday and every hour and every minute and second is appointed for the Lord Jesus Christ. The thing is we should be ready for it. So ہم دیکھتے ہیں جیسے بھائی نے کہا تھا, بتا رہے تھے, تو میرا کلام بھی تعلق سے ہے آپ کے. You know, Psalms 124 and verse 7. جیسے آپ نے کہا تھا آپ نے انہیں جال سے نکالا. یہاں داؤد نبی کہتا ہے جال تو ٹوٹ گیا اور ہم بچ نکلے. تو میں کہہ رہا تھا وہ یہ جال کی بات کر رہے ہیں, اور آج میں یہ اس قسم کا کلام میں نے پاسٹر ولیم پال کے یہاں بھی دیا تھا, مگر آپ لوگ سے شیئر نہیں کیا. سو میں نے سوچا کہ جس طریقے سے لاسٹ ٹائم پاسٹر کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ٹو ریلیز دا پاور آف گاڈ, اینڈ وی ہیو ٹو, جب ریلیز کرتے اس میں سم تھنگ جو ہے ورثے میں ہمیں چلی آ رہی ہے آدم اور حوا کی طرف سے, جو کہ تھرو دا بلڈ لائن آف ایڈم اینڈ ایو جو کہ ہمارے چلی آ رہی ہے. سو ان آرڈر ٹو گیٹ ریلیز فرام دیٹ, اس میں سے نکلنے کے لیے جس میں ہم ٹریپڈ ہوئے ہیں, تو کیسے نکل سکتے ہیں, کون نکال سکتا ہے, اور کس طریقے سے یہ کلام ہمارے اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وی آر ٹریپڈ, یا نبی یا رسول کوئی کچھ بیان کرتے ہیں کلام میں کہ وی آر لائک دس, گاڈ ہاؤ کین وی کم آؤٹ فرام اٹ, از دیر پرسن اور اینی بڈی ٹو ٹیک اس آؤٹ فرام دس. او یس, او یس, کلام کہتا ہے. اسی لیے داؤد نبی تو ایسے نہیں لکھا کہ I mean he like the snare, you know, the net has been broken and we have escaped. آپ جو ہیں نکلے نہیں ہیں, آپ کو اسکیپ کرنا ہے, مگر اسکیپ کے لیے کوئی پلان ہوتا ہے, کوئی باہر کا بندہ ہوتا ہے جو ساری پلاننگ کرتا ہے, and he wants to take you out from that network. So ہم دیکھتے ہیں کہ اس لحاظ سے کہ about the net, about یعنی یہ جال ہے, یہ کس کا جال ہے, جال کیسے ٹوٹے گا, یہ جال کیا چیز ہے, اور اس جال کا نتیجہ کیا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جال میں کون پھنستا ہے. Now this world, جیسے آپ کلام میں پڑھتے ہیں, یوحنا رسول کی انجیل میں پڑھے یا کلام میں, یا آپ سب جانتے ہیں جس طریقے سے خداوند نے آپ کو پہچان دی ہے کہ this world ruler is Satan. اس نے اپنا سارا جو ہے پورے ورلڈ میں نا اپنا ویب, اپنا نیٹ ورک جو ہے نا سارا بنایا ہوا ہے, اور اس میں وہ پھنساتا جا رہا ہے, پھنساتا جا رہا ہے, پھنساتا جا رہا ہے. لوگ پھنستے جا رہے, پھنستے جا رہے, پھنستے جا رہے, بیکاز دا لیک آف دا اسپرچل نالج, اس کی وجہ سے. اور اس میں سے نکلنے کے لیے we really need somebody who can come face to face with that worldly ruler, جو فیس ٹو فیس اس کے سامنے آئے اور فیس ٹو فیس اس سے لڑے اور فیس ٹو فیس ہو کے اس میں سے نکالے. Now the thing is, خدا نے تو ہمیں armor of Holy Spirit دیا. The thing is, جیسے آپ بول رہے تھے, are we using the armor of Holy Spirit? He doesn't give the sword. جیسے آپ سے میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے
وہ ایک سوارڈ نہیں دیتا ہے کہ آپ کو تلوار دی ہے چلو آپ لڑو اس سے، نہیں، اس کے لیے آپ کو ڈھال بھی چاہیے، شیلڈ بھی چاہیے. اب شیلڈ تو ہے آپ کر رہے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو ہیلمٹ بھی چاہیے تاکہ آپ کا سر، آپ کو ایوری تھنگ اس کو چاہیے. جیسے آپ وہ اولمپک دے رہے تھے، کیا ان کا کٹ ہوتا تھا، کیا چیزیں ہوتی تھی، ایوری تھنگ کمپلیٹ. تو خداوند جو ہے صرف یہ نہیں دے دیتا کہ چل میں نے ڈھال دے دی ہے آج تو ڈھال ہے تو بس بچاتے جا، یوں کر کے بجا. نو، when he gives full package, but we don't realize that we have got the full package. And جب آپ نے اپنے آپ کو روحانی جنگ لڑنی ہے، use the full package, just don't use that shield or the word, اور کیونکہ خداوند نے پورا دیا ہے پیکج، اس کو آپ نے کھولنا ہے، اس کا ریبن کھولنا ہے، اندر سے ڈریس نکال. اسی طریقے سے آپ کا آرمر آف ہولی اسپرٹ ہے. بٹ فار دیٹ تھنگ یو اسٹل نیڈ سم ون ہو کین گیو یو ٹو فائٹ. میں ایک بک پڑھ رہا تھا کانکویسٹ کی، میں نے پتہ نہیں پہلے شیئر کیا ہے کہ نہیں، کہ اس میں یہ بتایا تھا وہ رویا دیکھ رہے تھے اور کس طریقے سے صلیبی جنگ تھی اور کس طریقے سے شیطان کے لوگ لڑ رہے تھے اور مسیح لڑ رہے تھے، اور بعض جگہ مسیح جو ہے شکست کھا رہے تھے اور بالکل جھکے ہوئے تھے. تو وہ رویا میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خطاب کیا اس نے اس شخص سے کہ I have given them the armor of Holy Spirit. I have given them the sword, but I don't know why they are not using it. So اسی طرح ہم سب کو خداوند نے اس جال سے نکلنے کے لیے چیزیں دی ہیں. بعض دفعہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ we can come out from it, because خدا نے کہا میں مطلب تم میرے سے بھی زیادہ بڑے بڑے کام کرو گے. And he has given the authority, اس نے authority دی ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس جال میں پھنسے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آدم و حوا کی وجہ سے، اور شیطان نے پہلے ان کو پھسلایا اور ان کے ذریعے ہم جو ہے سب چیز. ناؤ وی سی کہ اس کا جال جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اور جیسے جیسے ہم اینڈ ٹائمز پہ آ رہے ہیں، جیسے جیسے اینڈ ٹائمز پہ آ رہے ہیں، اٹ از انکریزنگ. جیسے اسپائڈرز ویب ہوتا ہے، اس میں وہ پھنس جاتے ہیں، وہ اینٹس یا فلائی یا کچھ، وہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے آپ کا نیٹ ہے، آپ مچھلی کے لیے نیٹ ڈالتے ہیں تو اس میں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یا اس کا بھی ہوتا ہے، نیٹ ہوتا ہے چڑیوں کو اور پرندوں کو جو وہ کرتے ہیں، تو وہ جتنا پرندہ جو ہے اس میں سے نکلنا مانگتا ہے، تڑپتا ہے، اتنے وہ اس میں پھنستا جاتا ہے. سو نیٹ ورک ایسے ہوتا ہے کہ یو کانٹ کم آؤٹ آف دا نیٹ ورک جب تک کوئی چھڑانے والا نہ ہو. سو ہم دیکھتے ہیں کہ دا تھنگ از کہ اب if we go worldly wise, human wise, physically wise, کہ شیطان جو ہے ہنٹر ہے، شکاری، وہ جال پھیلا رہا ہے. we are the victim، ہم جو ہیں شکار ہیں اور ہمیں وہ کر رہا ہے. and then he doesn't know کہ جہاں ہنٹر ہے، جہاں victim ہے، there is rescuer also. Amen. There is rescuer also. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ rescuer بھی ہے، مگر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے التجا کی جا رہی ہے. لوگ ابھی بھی نہیں پہچان رہے کہ ہم. Now the network is expanding. نیٹورک کیا ہے؟ نیٹورک تو دوسری چیزیں بھی ہے. نیٹورک آپ کا کمپیوٹر کا نیٹورک ہے، فون کا. ایسے ایسے فون آ رہے ہیں کہ میں نے سن رہا ہوں، میرے پاس تو وہ فلپ والا ہے پرانا، میں اسی کو کنٹرول کر سکتا ہوں. آئی کانٹ گو بیانڈ دیٹ ادر فون. ایسی ایسی چیزیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے کرتے ہیں. بٹ لوگ اور زیادہ تر ینگسٹر ہے، دے آر ایکسپرٹ ان کمپیوٹرز اینڈ فونز اینڈ آئی پیڈز اینڈ آئی فونز اینڈ ایوری تھنگ. آئی مین اتنے ہے کہ جس جگہ بھی بیٹھے ہوں گے، گھر میں ہوں گے، میٹنگ میں ہوں گے، چرچ میں ہوں گے، لگا ہوا ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے، ہر چیز چل رہا ہوگا. سو اتنا اس نے مطلب مطلع کر دیا. until unless it's for the right cause you are using it. جیسے مورنگ کر رہی ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کا جو ہے جال پھیلتا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی چیزیں ایک دوسرے میں مرج ہو رہی ہیں، بینکس مرج ہو رہے ہیں. سو ایوری تھنگ از گوئنگ ان ون ڈائریکشن. فار ایگزامپل اوباما کیئر ہے، کتنے لوگوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، آواز اٹھایا، سب چیز اٹھایا. 1 مارچ جو ہے ڈیڈ لائن ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ، the time is coming. آپ کو لینا ہی لینا ہے. تو اب کدھر جا رہی ہے چیزیں؟ ایک ون ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے یہ چیزیں. اب یورپ ہے،
ہمیں نہیں پتا تھا, کلام میں تھا کہ اب یورپ جو ہے EU بن گیا ہے, سمجھے, فل جو ہے. تو اسی طریقے سے ان کی کرنسی اور سب چیز ون ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ, مگر میں بتانا چاہ رہا ہوں ہاؤ وی شوڈ کم آؤٹ. دیر آر ادر نیٹ ورک جو شیطان کا ہے, نیٹ ورک آف لسٹ, نیٹ ورک آف ڈرگس, نیٹ آف الکوہول, اس قسم کی چیزیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پیمانے میں جو ہے وہ ساری چیزیں پھیلا رہا ہے. کیسے کیسے نیٹ ورکس ہیں ان کے جو کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کیا ہے. اب آپ لے جائیں نیکسٹ ڈرگ, الکوہول, گیز, لیسبین, سب دیکھیں وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. پھر کسینوز ہیں, گینگز ہیں, فیملی بریک اپس, نیٹ ورک آف جیلسی, جیلسی بھی ہے, نیٹ ورک آف پراؤڈنس. آپ وہ گلتیوں اس کا 9 باب میں جتنے بھی ہے بتایا گیا ہے کہ اس سے خداوند کو نفرت ہے اور یہ چیزیں سے, دیٹس آل دا نیٹ ورک. اور اس میں وہ آپ سب کو پھنساتا جا رہا ہے, مگر اس میں سے نکلنے کے لیے یو نیڈ اے ریسکیو. اگر آپ اس میں پھنستے گئے تو وہ ایک وقت آئے گا کہ جیسے یوحنا عارف کے مکاشفے میں لکھا ہے جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا, رائٹ. سو ہم دیکھتے ہیں کہ how we can come out from it and how we can do it, اور کس طریقے سے التجا کیا جا رہا ہے, ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے خداوند کی طرف کہ پلیز help us, how can we come out of this. اب ہم دیکھتے ہیں کہ you can't hide from the sin, آپ گناہ سے چھپ نہیں سکتے, and you can't hide from the sin. So ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پیدائش میں تھا, ادھر لکھا ہوا ہے کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. You can't hide any crime from the God, any sin from the God. وہ sin جو ہے خود بخود آپ کو لائے گا. You can't hide anything from him and you can't go beyond it. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں. اور یہ ایسا گناہ ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے, اور اب نئے پود میں زیادہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ینگسٹر جو ہیں اسکولز میں, ہائی اسکولز میں اور دوسرے علاقوں میں, تو ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں دیکھتے ہیں ایوری تھنگ از گوئنگ. بٹ اب جیسے یرمیہ نبی میں وہ فرماتا ہے, آئے خداوند تو مجھے شفا بخشے نہ, تو میں آئے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا. ہیل می دین آئی ول گیٹ ہیلڈ. تو ہی بچائے تو بچوں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خالق جو ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے, منصف بھی ہے, جج بھی ہے. سو وہ پروسیس میں کرتا ہے, بٹ ہی از دا ون ٹو ٹیک یو آؤٹ. ابھی ہم دیکھیں اس اگر کلام میں دیکھیں کس طریقے سے وی آر ٹریپڈ بائی دس نیٹورک اینڈ بائی دیئر اون پیپلز ڈیڈ. اب جیسے زبور ہے 9 باب 15 آیت ہے, قومیں خود اس گڑھے میں گری ہیں جسے انہوں نے کھودا تھا. I mean themselves they have dug the pit, انہوں نے کھودا تھا. جو جال انہوں نے لگایا تھا اس میں انہی کا پاؤں پھنسا ہے. So the nation have fallen into the pit they have dug. Their feet are caught in the net and they are helpless, they can't come out of it. اور اسی طرح زبور 10 اور 9 آیت میں وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے. اسپیشلی جو ہوتے ہیں نا غریب لوگ, پور لوگ اور اس قسم کے, وہ غریب کو اپنے جال میں پھنسا کر پکڑ لیتا ہے اور وہ دبکتا ہے اور وہ جھک جاتے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ he lies in wait like catch the helpless, سو ہم دیکھتے ہیں کہ he traps, وہ پور کو ٹریپ کرتا ہے, ان کے پاس کوئی wrong things. سو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے میری آنکھیں ہمیشہ, اور وہ زبور 25-15 آیت میں, میری آنکھیں ہمیشہ خداوند کی طرف لگی رہتی ہیں کیونکہ وہی میرا پاؤں دام سے چھڑائے گا. سو our eyes should be focused, کیونکہ اگر ہمارا پاؤں پھنسا ہوا ہے, ہم ٹریپ ہیں, سب چیز ہے, we should focus our heart, our mind, our soul toward God, کہ ہمارا رسول ایک ہی ہے اور وہ خداوند ہے اور وہی ہمیں نکالے گا. سو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں, کس کے سامنے we can plead, کس کے سامنے we can beg, کس کے سامنے we can request کہ please take us from this pit, take out from this network. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہے زبور 31 اس کے 4 باب میں, مجھے اس جال سے نکال لے
جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے. That's David. وہ کہتا ہے اب ڈیوڈ جیسا نبی، وارئر، اسپرچل وارئر، فزیکل وارئر، اینڈ خدا کا جو ہے دل کے مطابق ہے، اینڈ اسٹل ہی سے مجھے اس جال سے نکال لے جو انہوں نے چھپ کر میرے لیے بچھایا ہے، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے. He pleads to Almighty God to take him out, cut all this, this network اور اس کو نکالے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، زبور 35 باب 7 باب، کیونکہ انہوں نے بے سبب میرے لیے گھڑے میں جال بچھایا. ہر چیز جال، نیٹ، کیونکہ میرا کلام ہے نیٹ پہ. سو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم کسی نیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، کس قسم کے نیٹ میں پھنسے. وی شوڈ ٹرائی ٹو ریلائی اینڈ ٹرسٹ گاڈ اینڈ ہیو فیتھ ان ہم ٹو ٹیک اس آؤٹ، ادروائز ہم نہیں نکل سکتے. خاص کر وہ جو اتنے ڈیپ چلے جاتے ہیں ڈرگز میں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. But God's hand is powerful to take him out the pit of the drugs, pit of the alcohol, pit out of all this evil, lesbian, gay. He can turn everything from darkness to light. Amen. Amen. Hallelujah. So ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خداوند کی طرف فوکس کرنا چاہیے. اور یہاں پہ لکھا ہے کس طریقے سے پلیڈ کیا جا رہا ہے. اور 35 زبور 35 اور اس کی 8ویں آیت میں، اور جس جال کو اس نے بچھایا ہے اس میں آپ ہی پھنسے اور اسی علاقے میں گرفتار ہو رہے ہیں. کبھی ہم جال جو ہے نا اس میں خود پھنس جاتے ہیں، خود ہم اس طریقے سے وہ چیز کر لیتے ہیں that we get trapped in that. So ہمیں جو ہے، میں اس طرف آؤں گا کہ who can take us out from this thing. اور جیسے زبور میں یہ بھی لکھا ہے حوالہ 57:6 ورس میں، انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی. وہ فزیکلی بھی بتا رہا ہے کہ جال لگایا ہے اور میری جان عاجز آ گئی. سم ٹائمز پرسن جو اتنا اس میں پھنس جاتا ہے، اس جال میں، اس نیٹ میں، اس چیزوں میں، گناہ میں، گندی عادت میں، بری صحبتوں میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ he doesn't know how to come out of it. کہ کیا کروں، یہ کروں. کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی ریہیب میں جاتے ہیں، یہ جاتے ہیں. بٹ دا actual rehab is up in the hell. اور اس rehab کا، اس چیز کا جو ہیلر ہے، کہتے ہیں نا شفا دو گے تو میں شفا پاؤں گا. He is upstairs. The thing is you should call upon the Lord. Take me out of this pit. Take me out of this network. Take me out of this, all this evil thing which is going on. کیونکہ شیطان تو آپ پھنسانا چاہتا ہے. آپ نہیں جانتے کہ کس طرف شیطان لے کے جا رہا ہے. میں الگ پرائیویٹلی اس کی اسٹڈی کر رہا ہوں، اینڈ دین خداوند نے موقع دیا تو آپ سے وہ شیئر کروں گا اینڈ ٹائمز کی نالج اور اینڈ ٹائمز کی چیزوں کے لیے. سو خداوند دعا کرے خداوند مجھے وہ حکمت اور چیزیں دے جو آپ کے سامنے پیش کروں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کلام میں لکھا ہے، مغروروں نے میرے لیے پھندے اور رسیوں کو چھپایا ہے، انہوں نے راہ کے کنارے جال لگایا ہے. So there are all type of people. There are جو people ہے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مفاد کے لیے آپ کو ایسے پھنسا دیتے ہیں. جیسے وہ لکھا ہے کہ مغرور نہ، کوئی پراؤڈ پیپل ہے، کوئی بھی لے لیں آپ، اپنی مفاد کے لیے، اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے. وہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا پس رہا ہے اور دوسرے کی کیا حالت ہوئے گی. جسٹ فار دیئر اون نیم سے وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو ڈبا دیتے ہیں. سو ہمیں جو ہے اس چیز سے نکلنا چاہیے. اور بعض دفعہ یو ڈونٹ نو، آپ کے بیچ میں بعض دفعہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، آپ کی کمیونٹی میں ہوتے ہیں، آپ کی کلیسیا میں ہوتے ہیں. the network of Satan is just to break the families, break the brother and sisters, break the all youngster and older. اب ادھر جیسے لکھا ہے امثال پرووربس میں 29 چیپٹر and 5th verse، جو اپنے ہمسایہ کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے. there is a thing، ایک تو خوشامد کرتا ہے، so at least he gets something out of it، کہ جال بچھاتا ہے کہ میں بھی ایک وقت اپنا آئے گا، میں اس سے کام لوں گا اور نکال لوں گا. مگر بعض ایسا جال بچھاتے ہیں کہ اس کو بالکل ہی ڈبو دیتے ہیں اس جال میں، کہ اب اس کے سوا نہیں ہوتا ہے کہ یار تو نے مجھے پھنسا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کچھ بتا مجھے کیسے نہیں. I mean all this thing is going on. سو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے. اور ادھر جیسے لکھا ہے
میکا نبی جو ہے وہ 7ویں باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے ہر شخص جال بچھا کر اپنے بھائی کا شکار کرتا ہے. I mean, there is brother and sister going against each other. There is relatives going against each other. کمیونٹی کے خلاف ہے, خادم کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے میں خدا نہ کرے کہ سولومن کے خلاف. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں وہ گائیڈ کر رہا ہے, کلام گائیڈ کر رہا ہے کہ بھائیوں کے لیے بھی شکار کرتے ہیں, بہنوں کے لیے شکار کرتے ہیں. یو نو دے آر, وہ جو دیکھتا ہے نا کمزور ہے, شیطان جس کو دیکھتا ہے, ابلیس جس کو دیکھتا ہے کہ یہ کمزور ہے, تو آئی مین ہی جسٹ وانٹ ٹو گو انسائڈ, اس کے ذریعے میں اس سے کام. سو دا تھنگ از کہ ہمیں اس چیز سے بہت متحد ہونا چاہیے اور ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے نکلے اور ہمارا ریسکیو کون, اور خاص کر اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے ریسکیو. میں پچھلے دنوں تقریباً 2-3 دنوں میں پروین سے شیئر کر رہا تھا, میں نے کہا وہ چپس کے لیے کہ وہ جو رائس ہے نا, چاول کے برابر چپ ہے, وہ ملٹری جو ہے وہ they are going to put the chip to the soldiers. آپ نے بھی میرے سے زیادہ آپ لوگ سمارٹ ہیں, تو وہ سولجر ملٹری کو وہ چپ ڈالیں گے اور پرزنرز کو چپ ڈالیں گے. یہ نہیں, they are doing it for the good will کہ ہماری ملٹری ہمیں پتا ہوگا یہ ہے ادھر, مگر they don't know where it's leading. وہ میں دوسرا ٹاپک ہے, میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے نیٹ ورک کرنا ہے. وی شوڈ بی ویری کیئرفل. جیسے اوباما کیئر ہوا, پھر بولیں گے جی ویکسین بہت ضروری ہے, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویکسین میں وہ چپ ڈالی ہے اور ویکسین کر رہے ہیں اور چپ چلی گئی ہے. یو ڈونٹ نو اینی تھنگ. جیسے 2000 وہ کہہ رہے 14 میں برٹن میں وہ چپ انفنٹ پہ شروع کر دیں, 2017 میں وہ یہاں پہ شروع کر دیں. تو کوئی سسٹم ہوگا کہ لوگ خود بخود وہ کمنٹس دے رہے تھے. بعض لوگ خوش ہیں کہ چلو ہمیں آسانی ہوگی, یہ ہوگا. آئی مین میں سن رہا تھا پچھلے دنوں, آئی مین 2-3 دن ہوئے کہ وال مارٹ کا نام لے رہے تھے کہ وال مارٹ از گونا ٹریک دا کسٹمر تھرو دیٹ چپ. سو آئی مین دیکھو کس طریقے سے جال نیٹ ورک پھیل رہا ہے. دا اونلی تھنگ وی کین سیو آور سیلف فرام دا سیٹن اینڈ ابلیس نیٹ ورک through the Lord Jesus Christ. ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ بھی کروانا پڑے. وہ بھی میں پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں وہ کتنے یہ جو سر کٹوانے والے ہیں نا کتنے پریپیئرڈ ہیں. آپ لوگ نے پہلے وہ آپ لوگ سے میں نے سنا تھا کہ وہ فیما کا کہ کتنے کافنس تیار ہیں, اسی طرح کتنے وہ پریپیئرڈ ہیں. تو وہ الزام لگائیں گے in a good way کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یہ ہے, یہ that's coming to the end of times. اور ان کے لیے صرف پتہ کیا ہوگا, they are prepared to just hack یہ سر کاٹنے کے لیے ہے. تو یہ سر کاٹنے کے لیے آپ کو پتہ ہے مکاشفہ میں لکھا ہے کہ کتنے جو ہیں جن کے سر کٹے ہیں اور وہ مطلب وہ اپنے انہوں نے سر کٹوائے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے لیے سامنے وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے خون کا بدلہ کب لیا جائے. They are the people among them. That's gonna happen. مگر یہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرے گا and اسٹرانگ ہوگا تو خداوند یسوع مسیح اس کو فیتھ اور ول دے گا کہ آئی ایم بیہائنڈ یو, جسٹ ٹرسٹ می. سو بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو خداوند کہتے ہیں متی اس کا 5-20 آیت میں, نہ ڈر خوف نہ کر. لوک اور دونوں میں دیا ہے, خوف نہ ڈر خوف نہ کر. ڈونٹ بی افریڈ, ڈونٹ ہیو فیئر. وائی؟ بیکاز دا ریسکیور از آن دا وے. ہی از آن دا وے. وہ ریپچر میں بھی آ سکتا ہے. وی آر پریپیئرڈ, وی آر سیف, بٹ ادروائز وی ہیو ٹو گو تھرو. جو کہ جال کو توڑنے کے لیے صرف ایک ہی ریسکیور ہے, نو بڈی ایلس. اسی طرح جان اس کا چیپٹر 1:29 ورس میں دیکھ رہے ہو, خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. ہی از دا ون, وہ جو برہ ہے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے, اور وہی ہے جو دنیا کے جال کو اور دنیا کے شیطان کے نیٹ ورک کو کھولے گا اور اس میں سے ہمیں نکال کے لے کے جائے گا. اسی طرح جان 3:17 میں, کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. saved. Jesus has done everything so that we are saved. So ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں اس طرح. تو جان 3:36 میں جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی. When we have faith, trust
on the Lord Jesus Christ, तो फिर हमें वो जिंदगी है. लेकिन जो बेटे को नहीं मानता, those who doesn't have faith on the Lord Jesus Christ, जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब, कहर और wrath will be there. So you have to trust that he's going to save you and he's going to save you. Have the faith on him. इसीलिए John 8:36 में, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई आजाद होगे. सो बेटा तुम्हें उस जाल से आजाद करेगा, आजाद होगे. बेटा तुम्हें उस नेटवर्क से निकालेगा, तुम नेटवर्क से आजाद होगे. बेटा तुम्हें अल्कोहल से निकालेगा, तुम आजाद होगे. बेटा तुम्हें ड्रग से निकालेगा, तुम आजाद होगे. बेटा तुम्हें लेस्बियन से निकालेगा, गेस से निकालेगा, और दूसरी लस्ट से निकालेगा, मगरूरी से निकालेगा, घमंड से निकालेगा, जेलसी से निकालेगा. You gonna be free. You want to be free. Then we can say, oh, we are the bride of Lord Jesus Christ. Amen. And until and unless you have all these things, you know, character जो के हमें उस वेब में लेके जाता है शैतान के, we can't get rescued. We can't call ourselves the bride of God. हम खुदा की दुल्हन नहीं कर सकते. तो इसीलिए हम देखते हैं कि God has cured it when he went to the cross. God has rescued it when he died for us and he shed his blood for it. हम देखते हैं we can enter the new Jerusalem, we can get the new life, the future Eden to new birth in Lord Jesus Christ. So वही देखते हैं कि then we don't have any distance. कोई खुदावन से दूरी नहीं है. The salvation is free. He doesn't charge you for it. वो उसको आप पुकारेंगे कि हमें रेस्क्यू कर, तो वो ये नहीं बोलेगा कि $2,000 लगेंगे. He's not charging you $2,000, $1,000, जैसे इमिग्रेशन जो वाले करते हैं, दूसरे करते हैं कि ये टैक्स वो टैक्स. It's free. So हम देखते हैं कि through shedding of Jesus Christ's blood on the cross we are free. So इसीलिए हम फिर जब ये सारी चीजें खुदावन हमें आजाद करेगा और हमें उससे बचाएगा, देन खुदावन जो है आजाद करने का बानी है, रिहा करने का बानी है, जाल को काटने का बानी है, जाल से निकालने का बानी है. It's not easy to take you out from the network of Satan. It was the matter of life and death. And it was a tough fight for Lord Jesus Christ. Amen. So हम देखते हैं कि if you want protection from Satan network, come under the cross of the Holy One to be protected, who is powerful than Satan. Equip yourself with the armor of Holy Spirit, provided by the eternal, undefeated warrior, redeemer, and our lover, Lord Jesus Christ. जाल तो टूट गया और हम बच निकले. आइए अपने सरों को खुदावन के हुजूर में झुकाएंगे. Praise the Lord.